مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل اسلامک بیان 12 کو سبسکرائب کریں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا۔ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ دیکھو، کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، اسی پہ پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے۔ یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اسی لیے کیا ہے، مارنے کے لیے۔ سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی۔ نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا، کوئی نہ کوئی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا۔ آج پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا۔ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی۔ ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے بھائی، اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ، یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی، توقع نہیں تھی ان کو، بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے۔ تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی۔ میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ۔ نہیں جی، انتقال ہو گیا۔ کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا۔ صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے۔ یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے۔ ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال۔ ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی۔ اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی، جوان بیٹے کی موت۔ تو میں سوچ رہا تھا نا، سوچتے سوچتے اتنی موتیں۔ پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، جی ہمارے تایا کی خبر آئی، جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے، پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا، میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی، تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ۔ 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے 2-4 سال، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا، خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا، ڈمکانے کا انتقال ہو گیا، یہ ہو گیا۔ گلی محلے میں جنازے اٹھتے اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، جو پوری کمنٹری کرتے تھے، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے، لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دھچکا لگا ہمارے دل پہ، کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس سے، انتقال ہو گیا۔ تو اتنے جنازے، اتنے ایکسیڈنٹ۔ ہمارے جامعہ کے ایک استاذ، ہمارے بڑے کلاس فیلو، بہت کلوز، ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے، جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جی انتقال ہو گیا۔ میں نیو کراچی میں امام تھا، ایک بزرگ تھے، بڑے زبردست
ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے؟ کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو, لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے ابھی ہمیں کیوں مار رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. صحیح نا, ہماری دعائیں ہیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا. کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے, یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا. نا نا نا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو. بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ. آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے. نا 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 نا, 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے, نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, اب کیا ہے. اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتے ہیں نوچاؤں گے تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ, کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی.
پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے. اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا, قرآن کیا کہتا ہے بھائی, ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو. خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں, ڈبل روٹیاں, شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل, تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں. لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا کو 30 سال میں, کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا, جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے, اب ریورس ہونا ہے, وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی, اب آپ کوئی اور کام کرو, ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو, یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک. 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک, 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے, گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے, سمجھتے ہو, وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ, 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس, کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور, دماغی کمزوری بھی, جسمانی کمزوری بھی. تو واپس, تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے, کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا, ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے, ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے, میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے, بڑے ینگ جوان نا, فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے, اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے, ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن گئے, اب تو ایسا ہی ہے. اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے, زور لگتا ہے نا, آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا, کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی نا. ٹھوکر لگی, ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم, تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ ریورس. اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا,
انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا, کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے, لا تحب الدنیا, دنیا سے محبت بولو مت کرو, دل مت لگاؤ دنیا سے.